اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے دو تین باتوں کو سوال کا جواب بھی ہے، کچھ وضاحت بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دو تین درس پہلے ذکر کیا تھا خواتین کے کان بندوانے کا اور ناک بندوانے کا، تو اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ حدیث میں کان بندوانے کی ثبوت ہے اور اسی پہ قیاس کر کے ناک کا بندوانا جو ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ خیال رہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے، حدیث میں بھی خواتین کا ذکر ہے، اور جب کوئی مرد لڑکا یا اس طرح اپنا کان یا ناک چھدوائے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی کہ آپ نے منع فرمایا کہ عورت کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تو عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سو مچ سو کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ درس اس میں عرب میں جو روایت تھی دف کی وہ یہ تھی کہ صرف بچیاں اور خواتین جو ہے وہ دف بجایا کرتی تھیں، لہذا دف بجانا مرد کا وہ بھی مشابہت اختیار کرنا ہے خاتون کا، عورت کا، تو وہ اس کو بھی ناجائز قرار دیتے۔ ایک تو یہ اس کے اندر ایکسپلینیشن ضروری تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان دل کی مانے یا دماغ کی مانے، کبھی دل کی مان کے فائدہ ہوتا ہے، کبھی دماغ کا مان کے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے معاملہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ حق کو اختیار کریں، اور جو چیز حق ہے اسی پہ آپ چلیں گے تو پھر اس میں پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ دل اور دماغ والا کیا معاملہ ہے۔ اب باقی آ جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ، کہ فیصلہ بندہ کیا کرے، کہ دل کی بات سن کے فیصلہ کرے یا دماغ کی بات سن کے فیصلہ کرے، تو اس میں بھی حق کو اختیار کیا جائے گا۔ جو چیز آپ کو راست بازی کی طرف لے کے جاتی ہے، حق کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، تو آپ اس کو اختیار کریں، اور جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ اس کو ڈراپ کر دیں۔ اس کا یہی جواب ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے وہ پہلے بھی ایکسپلین کیا گیا کئی دفعہ، لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ شیطان اسے ہمیشہ غلط سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا بھی کرتا ہے کہ لگتی چیز پازیٹیو ہے لیکن وہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اور جو فرشتہ ہے ملہم، اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایڈوائز صحیح کرتا ہے، سیدھے راستے کی جائز ایڈوائز کرتا ہے۔ تو یہ فرق چونکہ لوگوں میں، عام لوگوں میں یہ پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کنفیوژن بہت رہتی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ شیطان کی بات پہ عمل کر بیٹھتے ہیں اور ملہم کی نصیحت کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ انہی چیزوں کے لیے، انہی چیزوں کی وضاحت کے لیے رائے سلوک کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک حصہ ہے رائے سلوک کا، اس کو اختیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ تمیز ہو سکے کہ یہ ملہم کا کی نصیحت ہے یا یہ شیطان کا مشورہ ہے یا یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہتر ہے اگر کوئی بڑا معاملہ ہے تو آپ استخارہ جو ہے اس کو استعمال کریں، اس ذریعے کو، اور اگر صحیح نہیں آتا تو پھر خاموشی سے یہ سوچیں کہ اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق کون سی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو فالو کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم
فقہ میں ہم کر رہے تھے کہ کون سے علوم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا حرام ہے، کون سے علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنا حرام ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جادو دیکھا تھا، اور جادو میں ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا کہ یہ جو جادو ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ جو ایک اس میں ایک قسم تھی، اس کا ماخذ جو ہے وہ لطیف اور دقیق ہوتا، تو اس میں لطیف کی ایکسپلینیشن دی گئی تھی کہ لطیف اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کا وجود تو ہو لیکن وہ نظر نہ آتا ہو۔ یہ ڈیفینیشن در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللطیفو کے لیے، لیکن جب اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ہم لطیف کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں پہ ڈیلیکٹ آئے گا، اور ڈیلیکٹ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا جیسے روح کو بنایا، یہ لطیف ہے کہ یہ موجود تو ہے لیکن اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بھی مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کے کہ وہ موجود تو ہوتی ہے لیکن ہونے کا احساس نہیں ہوتا، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے مخلوق کے معاملے میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے۔ لیکن جس میں وہ یہ کر دے کہ یہ چیز نظر نہ آئے لیکن موجود رہے، جیسے فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں، سو اس طرح کی جو لطیف مخلوق ہے وہ موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی قسم پہ کہ جو علم حاصل کرنا حرام ہے، وہ ہے کہانت، الکہانات۔ یہ عرب کے اندر یہ بہت کامن چیز تھی۔ اس کی ڈیفینیشن ایکچولی یہ مستقبل کی کائنات کے بارے میں خبر دینے والا اور اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرنا، یہ کہانت کہلاتی ہے، کرنے والے کو کاہن کہتے ہیں۔ مستقبل کی کائنات کے بارے میں خبر دینا یعنی فیوچر کے بارے میں خبر دینا، اور اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے، فیصلے کیا ہو رہے ہیں، یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے کہانت کی، لیکن اس میں جو اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرنا، لوگ جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگوں کے پاس مسائل کے حل کے لیے بھی جایا کرتے تھے، اور یہ سیکھنے کو بھی جاتے تھے کہ اگر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اس کا حل کیا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے، تو ان کی مسئلہ یہ آیا کہ قربان کرنے کا کہیں ان کے والد سے نکل گیا تھا، تو پھر وہ اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کاہن کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ آپ 100 اونٹوں کا جو ہے وہ دے دیں، دیت دے دیں تو اس کے برابر ہی ہو جائے گا۔ سو اس طرح کے کام ہوتے تھے، اور ان میں جو مشہور گزرے ہیں نہایات الحدیث بک کے مطابق، وہ ایک یہ ابن صعب بن یشکر بن رحم بن افرق بن قصر بن ابکر بن انمار بن نزار، یہ شق کے نام سے مشہور تھا، اور دوسرا تھا ستیح ربیع بن ربیعہ بن مسعود بن مازن بن ذاب بن عدی بن مازن بن غسان۔ یہ لوگ گمان یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسا موکل ہے جو ان کو خبریں دیتا ہے آنے والے وقت کی، گزرے ہوئے وقت کی، حال کی، اور ان میں سے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں مقدمات یعنی معاملہ، مسئلہ، قضیہ، آنے والے کی بات سننا، بات سن کر اس پہ اندازہ لگانا کہ یار یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ آج کل جاتے ہیں عام لوگوں کے پاس، جا کے کہتے ہیں نہیں میری پریشانی نہیں ختم ہو رہی، فلانا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس کو دیکھ کے آرام سے کہتے ہیں جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، اور وہ ریشو تقریباً 80%، 85% قریب بنتی ہے۔
جادو کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، اور جس چیز کی وجہ سے لوگ پھنسے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ان کو معافی دلوا دے. باقی لمیٹڈ پرسنٹیج ہے 15 to 20% کے جس میں یہ واقعی ہوتا ہے کہ ہاں جادو وغیرہ ہوا ہے، تعویذ وغیرہ ہوئے ہیں. سو یہ میرا بڑا آل ٹائم ایکسپیرئنس ہے بہرحال. اور یہ الاعراف کے نام سے خاص تھے، جیسے مال مسروق کی معرفت کا دعویٰ وغیرہ کرنے والا. یعنی الاعراف عرف عارف معرفت، یہ وہی لفظ ہے کہ میرا وہ مال چوری ہو گیا، میرا مال گم گیا، میرے بندے گم گئے، میرے یہ گم گیا، وہ کہاں ہے، کہاں پہ ملے گا، اس طرح کی باتیں تمام چیزیں جو ہیں. اور ان کی ایکچولی جو بیس ان کی تھی کائنوں کی، ان کو ڈیوائن کہتے ہیں انگلش میں، یہ اوپر لکھا ہوا یہاں. ان کی بیس ایکچولی شیطان ہے، اور وہی ان کو خبریں دیتے ہیں. ان کی آج کل جو آپ لیٹسٹ فارم کاہن کے نام سے تو مشہور نہیں ہے، لیکن لیٹسٹ فارم جو ہے ان کی یہ عامل ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکلات ہیں. یاد رکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور اس میں مجھے تو بتاتے ہوئے کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اور وہ یہ ہے کہ دو باتیں. نمبر 1، موکل کا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. عام طور پہ القایت ہے کہ جی یہ موکل ہو تو بڑا پاورفل ہوتا ہے آدمی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی قید کر لے تو آپ پہ کیا گزرے گی. تو موکل رکھنے کے لیے اسے تابع کرنا پڑتا، اور جب وہ تابع ہوگا تو وہ تنگ ہوگا، اور جب تنگ ہوگا تو جس دن اس کو موقع ملے گا وہ اپنا کام دکھا جائے گا. روحانیت میں اس چیز کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. موکلات کو قابو میں کرنے کی روحانیت میں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے کسی قسم کی بھی. یہ سب عملیات، اور یہ کاہن شپ ہے، یہ الکہانہ جو تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ سب اس میں فال کرتا. سو ڈونٹ بی پلیز ود دا مین سیز کہ میرے پاس اتنے موکل ہیں اور یہ ہیں، یا کسی کے بارے میں مشہور ہو کہ بڑے موکلات ہیں ان کے پاس. موکلات والی کہانی جو ہے وہ ڈوبنے والے کام ہے. اس میں جو سیکشن یہ ہے موکلات والا، روحانیت میں معاملہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اپنے شیخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ ادھر سے ہو کے جائیں گے. آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے. آپ ہر آدمی دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو مسائل قرب ہیں اس کے لیے چونکہ اس میں صفائی ستھرائی ہر قسم کی آپ کو پاکیزگی چاہیے، تقویٰ چاہیے، وہ تمام چیزیں چاہیے. اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ وہی جانتے ہیں جو اس راہ سے گزرے ہوئے ہیں. اور اس راہ سے شیخ گزرتا ہے، اور شیخ اس لیے گزرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے ہیں، اور شیخ کے جو بڑے ہیں، ان کے مشائخ جو بڑے ہیں وہ گزرے ہیں، علماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اس سے. تو اس لیے وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ منزل عطا فرما دے تو جس طرح حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کہ مشائخ چشت میں ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد ان کا نمبر آتا. انہوں نے فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے اس مخلوق کی لگتی ہے. انسان کے اوپر یہ نہیں آتا کہ اس نے قابو کیا ہوا، کسی کو قابو کرنا ویسے ہی جرم ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک سیکشن اس کا، جو میں نے کہا تھا دو باتیں اس میں. دوسری بات اب آ جائیں اس میں خبریں.
خبر کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سورس ایک ہی ہے اور وہ ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ سب کو معلوم ہے ماشاء اللہ، قرآن میں بھی ہے، مفسر بتاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت تک کے تمام معاملات اس کے اندر درج کر دی ہیں. اب اگر کسی کو غیب کی خبر مل سکتی ہے تو نمبر 1 اس میں اللہ کی اجازت چاہیے، نمبر 2 وہ چیز جو ہے وہ آئے گی لوح محفوظ سے. اب اس کو پڑھنے والا چاہیے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اور پڑھنے والے الحمدللہ ہیں، جیسے ہمارے شیخ الکبیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اپنے کزن حضرت بہاؤالدین ذکریہ کو خط لکھنے لگے تو آپ نے سوچا کہ میں ان کو کیا لقب دوں، کس لقب سے میں ان کو مخاطب کروں. تو آپ نے سوچا کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ لوح محفوظ میں دیکھ لیتے. تو لوح محفوظ میں لکھا تھا شیخ الاسلام. تو آپ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا اس کو شروع ہی آپ نے شیخ الاسلام کے نام سے کیا تھا، جو آپ نے ایڈریس کیا. اسی طرح حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی قادری المعروف پر امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مینشن کیا جاتا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو چھوٹے تھے، وہ دے دیا ریوڑ کے چرانے مویشیوں کو. اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے والد جب دیکھا کہ مویشی چل رہے ہیں اور یہ خود سو رہے ہیں، اٹھایا تو ان ذرا تھوڑی والد کے ساتھ تھوڑی سی اس طرح خفگی کی کہ آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، میں اچھا بھلا لوح محفوظ پڑھ رہا تھا. تو یہ اللہ جس کو چاہے اجازت دے، جس قدر چاہے اجازت دے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یہ کوئی بندہ کہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے. وہ خبر آتی ہے وہاں سے. دوسری جو لوگ وہاں سے خبر لے سکتے ہیں وہ ہے جو کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ کرنا ہے اور اس کی سے یہ ہونا ہے. وہ جو خبر ہے وہ فرشتوں کے پاس ہوتی ہے. سو جو بھی صاحب کامل صاحب بیٹھے ہوں، اگر وہ کوئی خبر دیں تو وہ جائز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا جو سورس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا وایا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو لوح محفوظ پڑھنے والا نہ ہو، لیکن ان کے جو اوپر ہیں وہ لوح محفوظ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر روحانی تعلق ان کا لازمی، کامل کا روحانی تعلق لازمی اپنے شیوخ سے ہوتا ہے، چاہے وہ شیوخ 1000 سال پہلے ہی دنیا سے پردہ کیوں نہ کر گئے ہوں. سو چاہے ان کے شیوخ پڑھنے والے ہوں تو انہیں بذریعہ شیوخ ان کی اطلاع مل جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے. مگر الٹیمیٹلی سورس جو ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے. جہاں تک ان کا معاملہ ہے کاہنوں کا، ان کے بارے میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جو بات اللہ کے قرآن سے بھی سمجھائی میں نے، وہ اس کے جو ثبوت ہے وہ یہ حدیث شریف ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ ہمیں ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں، یعنی بعد میں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہوتا ہے، یعنی وہ جو بتایا کلمہ حق ہوتا ہے، لیکن آتا کیسے ہے آگے وہ اس کی ڈیٹیل ہے. اسے کاہن کسی جننی سے سن لیتا ہے، یعنی وہ جو اس نے رکھے ہوئے نا اپنے پاس، اس سے سن لیتا. وہ جننی اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھر یہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں. اب اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ کلمہ حق کیسے ہے اور یہ جن تک کیسے پہنچتا ہے. اس کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح بخاری کتاب الطب چیپٹر 46 باب الکہانہ، حدیث کا نمبر 5762. اگلی حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے بادل میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے
باتیں کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کو وہ علم ہو جاتا ہے کہ اب زمین پہ بھی یہ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع ملتی ہے. العنان سے مراد بادل ہیں، تو وہ بادل میں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں. ان کی پوری بات تو سنتے نہیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک کلمہ سن لیتے ہیں. وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں. یعنی گلاس آپ لگائیں شیشے کے ساتھ، اور شیشے والے گلاس کے ساتھ اس میں کوئی چیز چھوڑ دیں، اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں. تو یہ کلمہ حق اس طرح ہے کہ ایکچولی فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ فرشتے آپس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. شیاطین جو ہے ان کی بات میں سے تھوڑا سا سن کے، وہ جتنا سنتے ہیں شیطان، وہ موکل جتنا سنتے ہیں وہ لا کے کان میں، کاہن کے کان میں وہ بیان کر دیتے ہیں. اور وہ کاہن یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جو ہے نا کوئی چیز منکشف ہو گئی ہے، میں صاحب کشف ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا. اس حدیث کا نمبر صحیح بخاری کتاب بدء الخلق چیپٹر 11 صفات ابلیس و جنودہ، یعنی ابلیس کی صفات اور اس کے لشکروں کی، حدیث 3288. اسی طرح اس کی جو کمائی ہے اس کے بارے میں منع کیا گیا، اور اگر آپ اس حدیث کو صحیح اپلائی کریں گے تو یہ جو عاملوں کی کمائی ہے اس سے منع کیا گیا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیے سے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری کتاب الطب چیپٹر 48 باب الکہانہ، حدیث کا نمبر 5761. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آئے پھر جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے، یعنی اس پہ وہ مان جائے کہ اس نے جو کہا وہ ٹھیک کہا ہے، یا حائضہ عورت کے پاس آئے یا اپنی عورت کے پاس اس کی پچھلی شرمگاہ میں آئے، تو وہ ان چیزوں سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں. اور نازل کیا گیا؟ کتاب نازل گئی، قرآن نازل کیا گیا، ایمان، توحید، کتاب، ہر چیز نازل جو ہوئی ہے وہ اس سے خارج ہو جاتا. جو کسی کاہن کے پاس آئے پھر جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے کہ ہاں جی وہ صحیح کہہ رہا تھا. ان الاعراف میں، ان حدیث میں ابن عبد الرزاق جو فقیہ ہیں ان کے مطابق کہ یہ جو اوپر جتنی احادیث موجود ہیں اس میں منجم، یعنی وہ جو ستاروں کا، جو پامسٹ اور یہ ہاروسکوپ والے ہیں، اور یہ تمام بھی اس میں شامل ہیں. الاعراف بھی شامل ہیں اس کے اندر، جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلانی چیز جو ہے وہ کہاں آپ کی پڑی ہے، گم کہاں ہو گئی ہے، اس طرح یہ تمام چیزیں. عرب ہر اس شخص کو کاہن کہتے تھے جو دقیق علم پیش کرتا ہے، یعنی وہ ایسا علم جو کہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہے. ان میں سے بعض منجم اور طبیب کو بھی کاہن کہتے تھے. یہ ہے کاہن اور آج کے دور کے عامل. اب اگر پھر بھی کسی نے وہاں سے استفادہ کرنا، پھر اس کی اپنی قسمت ہے. اگلی جو قسم ہے اس میں وہ ہے علم الخرف، اور اس کی میں ڈیٹیل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ 10 میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت وسوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.